مولا حسین بادشاہ کی حفاظت کے لیے دیکھیے کس طرح مولا عباس سامنے آ گئے، سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ یہ ایک منظر کشی ہوئی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کی شبیہ اپنے ہی روزے میں خوبصورت ترین یہ شبیہ بنائی گئی ہے مولا کی۔ جناب قاسم علیہ السلام کی شبیہ بنائی گئی ہے کربلا معلیٰ میں، یہ دیکھیں گے۔ اور پھر مولا عباس علیہ السلام دوبارہ بین الحرمین میں مولا حسین بادشاہ کو بچانے کے لیے کیسے آئے آگے سامنے، اور مولا حسین بادشاہ اپنی بیٹی جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جوانان بنی ہاشم کس طرح خیام کی حفاظت کی، کس طرح مولا کی حفاظت کی، اور آخر پر شمر کمینے کے ہاتھوں پر جناب علی اصغر، او میں قربان جاؤں میرے مولا۔ آج 7 محرم ہے اور کربلا میں یہ ایک انوکھی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ یہ منظر کشی در حقیقت کربلا کے اس احوال کو بیان کر رہی ہے کہ کس طرح یہ کمینے، یہ ظالم لوگ مولا حسین بادشاہ پر جھپٹے، کس طرح یہ لوگ خیام حسینی پر انہوں نے حملہ کیا، کس طرح ان لوگوں نے 10 محرم کے دن جوانان بنی ہاشم پر حملہ کیا۔ یہاں پر ایک منظر کشی ہو رہی ہے، اور اس حملے کی زد میں کون کون آیا، جناب علی اصغر کو شمر نے کیسے حملہ کیا، اور خیام حسینی پر کیسے حملہ، اور کیسے بچاؤ کے لیے جوانان بنی ہاشم سامنے آئے، اور بالخصوص مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کس طرح مولا حسین بادشاہ کی حفاظت کے لیے۔ یہ جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ابھی یہاں پر یہ یزیدی فوج نے مولا حسین بادشاہ کو گھیرے میں لیا، لیکن میں قربان جاؤں کس طرح مولا عباس علیہ السلام شیر خدا، وفادار مولا حسین، سبحان اللہ، مولا علی کے جرأت مند بیٹے نے کس طرح ان یزیدی فوجوں کو واپس بھگایا۔ یہ کربلا معلیٰ میں در حقیقت شجاعت مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا مظاہرہ کیا گیا۔ مولا حسین بادشاہ کی شبیہ ہے، محمد باقر علیہ السلام قرآن پاک کو تھامے ہوئے، جناب علی الاکبر علیہ السلام جناب قمر بنی ہاشم، ایک عورت پرچم کو چوم رہی ہے، پرچم کو بوسہ دے رہی ہے، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے عشق کو ظاہر کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، مولا عباس علیہ السلام کے پیچھے ان کے بھائی جو کہ میدان کربلا میں مولا حسین بادشاہ کے قدموں میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کی خوبصورت ترین شبیہ بنائی گئی ہے کربلا معلیٰ میں، اور یہ اس وقت اپنے روضہ اطہر کے بالکل سامنے پرچم کو ہوا میں لہراتے ہوئے، ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے، یہ پرچم در حقیقت مولا حسین بادشاہ کا پرچم ہے۔ یہ پرچم در حقیقت اس غیرت، شجاعت، صبر، ہمت، جذبے، جوش اور اس لگن کا پرچم ہے، اور اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ سبحان اللہ۔ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام روضہ اطہر میں داخل ہوتے ہوئے، مولا حسین بادشاہ روضہ اطہر میں داخل ہوتے ہوئے بلا تشبیہ، یہاں پر نگارہ بجایا گیا ہے، وہ نگارہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پوری منظر کشی دکھاتے ہیں۔ اور یہاں پر مولا حسین بادشاہ کے ساتھ ایک اور بھی اگر آپ غور کریں، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر سے ان یزیدیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، مولا کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن میں قربان جاؤں جناب مولا حسین بادشاہ ثابت قدم رہے، اور وہ چھوٹی بچی دیکھیے وہ بھی نہیں ڈر رہی ان سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ چھوٹی سی بچی ہے، لیکن ایسی تربیت کی ہے، اور واقعاً شیعان اہل بیت کے جو بچے ہیں اور جو ان کے ماننے والوں کے بچے ہیں،
یہ کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتے، اور بالخصوص کسی یزیدی کے سامنے تو یہ جھکتے ہی نہیں ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں داخل ہوتے ہوئے میں ذرا آپ کو تاریخ کربلا، مصائب جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ روایت میں ملتا ہے کہ یہ شمر جو تھا نا، یہ ایسا کمینہ، ایسا ظالم، ایسا بدبخت تھا جس کے ہاتھوں نے نہ صرف اہل بیت کے جگر گوشوں کو شہید کیا، بلکہ بیویوں اور معصوم بچیوں پر بھی ظلم کرنے سے یہ شخص باز نہیں آیا۔ عاشور کے دن جب خیام کو لوٹا گیا، جب خیموں کو آگ لگائی گئی، جب اہل حرم کو قیدی بنایا گیا، تو اس چھوٹی سی بچی جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا، جو ساری جنگ میں اپنے بابا کے انتظار میں رہیں، آواز دیتی رہیں، بابا بابا کہاں ہیں آپ؟ شام غریبہ میں وہ رات آئی جب بی بی سکینہ کے سر سے چادر چھینی گئی اور وہ ظالم شمر اپنی درندگی کی انتہا پر اترا۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بار بار یہ یزیدی درندہ صفت انسان مولا حسین بادشاہ پر ضرب لگانے کے لیے، مولا پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں، اے ہمارے مولا و آقا، آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ مولا حسین بادشاہ ثابت قدم ہیں، ابھی بین الحرمین کی جانب چلتے ہوئے مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم اطہر میں روایت میں ملتا ہے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا تنہا بیٹھی تھیں۔ بابا کا خیمہ جل چکا تھا، ماں کے سینے سے بھی دور تھیں کہ شمر لعین آیا، اس نے جناب سکینہ کے گال پر تماچا مارا۔ جیسے ہی تماچے کا لگنا تھا اور جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کا چہرہ لال ہوا، جناب سیدہ سکینہ نے بابا کی جانب نظریں گھمائیں اور کہا، بابا بابا کہاں ہو؟ یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، بابا میری چادر بھی چھین لی۔ شمر یہاں تک رکا نہیں، اس نے صرف تماچے نہیں مارے بلکہ روایت میں ملتا ہے اس ملعون صفت شخص نے جناب سکینہ کو پاؤں کی ٹھوکر سے بھی مارا اور جناب سکینہ زمین پر گری، اور جناب سکینہ کو ٹھوکر سے مارنے پر بھی یہ نہیں رکا۔ روایت میں ملتا ہے اس کی نظر جناب سکینہ کے گوشواروں پر پڑی، وہ گوشوارے جو بابا نے تحفے میں دیے تھے۔ اس کمینے نے مانگے نہیں، اگر یہ کمینہ مانگ تھا تو جناب سکینہ دے دیتی۔ اس کمینے نے کانوں سے گوشواروں کو کھینچا، ایسا کھینچا کہ روایت میں ملتا ہے جناب سیدہ سکینہ کے کانوں سے خون جاری ہوا اور جناب سیدہ سکینہ تڑپ اٹھی، جناب سیدہ سکینہ زمین پر گر پڑی۔ روایت میں ملتا ہے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا اس ظلم کو برداشت کیا۔ شاعر کہتا ہے، گال پر تماچا مارا، روئی سکینہ رات بھر، بابا کی آغوش کو ترسی، ظلمتوں کا تھا سفر۔ اور میں قربان جاؤں میرے مولا، جناب قاسم کی شبیہ کی زیارت کیجئے۔ ابھی انشاءاللہ یہ قافلہ مولا حسین بادشاہ بین الحرمین کی جانب جا رہا ہے، یہ انشاءاللہ پوری منظر کشی آپ کو دکھانی ہے۔ اور جب یہ قافلہ مولا حسین بادشاہ کے حرم میں پہنچا اور جناب سیدہ سکینہ بھی ساتھ تھیں، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہ مناظر نہ صرف خود دیکھیے گا بلکہ دوسرے مومنین کو بھی دکھائیے گا، اپنے بچوں کو بھی دکھائیے گا، تاکہ وہ جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالی علیہا کی بہادری کو سنے، جناب علی اصغر کی شجاعت اور بہادری کو سنے، مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت کو دیکھیں، جس طرح آپ نے دیکھا مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام ہر قدم پر، ہر موقع پر، ہر لمحے پر اپنے بھیا مولا حسین بادشاہ کی حفاظت کے لیے، نہ صرف مولا حسین بادشاہ کی حفاظت بلکہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا، بی بی ام کلثوم، تمام مخدرات عصمت و طہارت کے پردوں
की भी निगरानी की। यहाँ पर एक मरतबा फिर से ये लाइन दोबारा से आया। देखिए किस तरह मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम ढाल बने, किस तरह सीसा पलाई दीवार बने, किस तरह अपने आप को फ्रंट पर लेकर आए, किस तरह तलवार को न्याम से निकाला, किस तरह अलम को बुलंद किया, किस तरह मौला हुसैन बादशाह की हिफाजत की, किस तरह नाराए तकबीर को बुलंद किया, किस तरह अपनी जुर्अत का इजहार किया, किस तरह अपनी शजाअत और दिलेरी का मुजाहरा किया। ओ मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला, ए हमारे मौला हो आका, अभी तो आप जुर्अत दिखा रहे हैं, हम कुर्बान जाएं आपकी जुर्अत पर, लेकिन ए मौला, ए काश आप शाम गरीबा में भी होते, ऐ काश आप उस वक्त भी होते और जब जनाब सकीना को तमाचे लग रहे थे और जनाब सकीना ने आपको बड़ा पुकारा है हमारे मौला, और जब जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा के सर से रिदा को छीना गया और जब जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा को नेज़ा मारा गया और उस वक्त भी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह ताला अलैहा ने आपको पुकारा। रिवायत में मिलता है कि शिम्र कमीने ने उस चादर को लिया कि जो जनाब ज़ैनब की चादर थी और एक हाथ में सरे मौला हुसैन बादशाह को लिया और कहाँ गया पता है? मौला अब्बास के बदन के करीब गया, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लाशे पर गया और फ़ख्रिया अंदाज से चादर को बुलंद किया और कहा, क्या ये वही चादर नहीं जिसका तू निगहबान था? अब देख, अब तेरी ज़ैनब के पर्दे की कौन निगहबानी करेगा? ओ मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला, बैनुल हरमैन है, सुर्ख रंग का कालीन भी आप देख रहे हैं, काले रंग के परचम, काले रंग के बैनर भी आप देख रहे हैं, मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का रोज़ा भी देख रहे हैं। एक मरतबा फिर से ये लाइन, ये जजीदी फौजी मौला हुसैन बादशाह पर हमला करने फिर मौला अब्बास आ गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, क्या जुरअत और क्या शान है। ये जो लाइन थे ना, ये जालिम, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से बहुत खौफ खाते थे। जनाब मौला अब्बास की जंग देखी हुई थी सिफ़ीन के मैदान में, इतना डरते थे कि रातों को नींद नहीं आया करती थी। इस हद तक ये जालिम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की दहशत और खौफ और बहादुरी से घबराया करते थे। मौला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की शजाअत से डरा करते थे। मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला, करबला की हालत देखिए, बैनुल हरमैन की हालत मुकम्मल तब्दील हो चुकी है। हर जानिब गम ही गम है, हर जानिब सोग ही सोग है, हर जानिब दुख ही दुख है। कहीं मौला अली अकबर का दुख, कहीं मौला अब्बास का दुख, कहीं मौला कासिम का दुख, कहीं मौला अली असगर का दुख, कहीं जनाब सैयदा ज़ैनब उम्मे कुलसूम की रिदाओं का दुख, कहीं जनाब सैयदा सकीना पर जुल्म और बर्बरियत का दुख। आप सब कोशिश कीजिए, मौला हुसैन बादशाह को पुरसे दीजिए, मौला हुसैन बादशाह को उनके बच्चों के पुरसे दीजिए, मौला हुसैन बादशाह को नन्ही सकीना के पुरसे दीजिए। ओ मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला। अभी ये काफ़िला है मौला हुसैन बादशाह के हरम में दाखिल हो रहा है। आइए इस काफ़िले का इस्तकबाल करते हैं। और इस काफ़िले में जनाब मौला हुसैन बादशाह अकेले नहीं, बल्कि उनकी बेटी साथ हैं, बल्कि ये काफ़िला जिसमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम, मौला कासिम बादशाह, मौला मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, जवानान बनी हाशिम इस काफ़िले में शामिल हैं। आइए, ये काफ़िला जब मौला हुसैन बादशाह के हरम में दाखिल हो रहा है और यहाँ पर एक ऐसा मंज़र पेश आने वाला है कि वो मंज़र आपके दिलों को हिला देगा, वो मंज़र आपके जिगर को पारा पारा कर देगा। यकीन कीजिए, वो मंज़र जब मैंने देखा मुझसे रहा ना गया। मैंने मौला हुसैन बादशाह के हरम की जानिब देखा और इस मंज़र को देखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम कितने मज़लूम हैं। ओ मैं कुर्बान जाऊँ मेरे मौला। आपको दिखाएंगे वो मंज़र वीडियो के एंड पर कि जब शिम्र कमीने ने जनाब अली असगर को अपने हाथों पर लिया
اور ظلم کرنا شروع ہوا۔ یہ میں آپ کو سارے مناظر انشاءاللہ ابھی قافلہ مولا حسین بادشاہ کا قافلہ کربلا معلیٰ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں داخل ہو رہا ہے بلا تشبیہ۔ میں آپ کو چند ایک روایات بتا دوں۔ آپ سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، کیا کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ بچوں نے پانی مانگا ہو اور جواب میں نیزے مارے گئے ہوں، جواب میں تیر اور تلوار چلائی گئی ہو؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ ایسا نہیں نہ ہوتا، لیکن کربلا میں ایسا ہوا۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پیاسی، اور یہ شمر کمینہ جو کہ پورے راستے میں کربلا سے کوفہ سے شام، پورے راستے میں اس شمر کمینے نے جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر ظلموں کی انتہا کر دی۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ عاشور کی شام، شب عاشور، آپ سب کو پتہ ہے کہ جب آسمان پر دھواں تھا، زمین پر چیخیں تھیں، شمر خیموں میں گھسا۔ روایت میں ملتا ہے شام غریباں کی رات چادریں چھینی گئیں۔ شام غریباں کی رات بہت بڑا ظلم کیا گیا، اور وہ ظلم یہ تھا کہ جب ان بیویوں کی سروں سے چادریں کھینچی گئیں، چادریں چھینی گئیں، تو روایت میں ملتا ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہیں کہ بی بی کہتی ہیں میں نے کیا دیکھا کہ بی بی ام کلثوم ہیں جو کہ اپنے سر کو اپنے بازوؤں میں چھپائے ہوئے رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ میں نے جناب ام کلثوم سے کہا، اے بہن ام کلثوم، کیا ہوا؟ کیا تھک گئی ہیں؟ کیا یہ جو تکالیف آ رہی ہیں برداشت نہیں کر پا رہی؟ جناب ام کلثوم نے کہا، اے بہن زینب، یہ تکالیف تو میں برداشت کر لیتی، لیکن میری سر سے جو ردا چھینی گئی ہے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ جناب زینب نے کہا، اے بہن ذرا اوپر دیکھو، اور میں زینب کبریٰ اور زینب علیٰ کے سر پر بھی چادر نہیں ہے۔ اور دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی اور اپنے بھیا حسین کی شہادت کو یاد کیا اور بین کیے، اور یہی بین کیے، واہ حجابا واردہ واہ عباسا، اتنے قیامت خیز بین کیے کہ روایت میں ملتا ہے زمین کربلا میں زلزلہ آیا اور زمین کربلا تڑپنے لگ گئی۔ ابھی یہاں پر مولا حسین بادشاہ کے قافلے کو ٹھہرایا جائے گا، اور پھر وہ منظر دکھایا جائے گا کہ جب اس شمر کمینے نے ظلم کی انتہا کی، اور جب اس شمر کمینے نے ظلم کا آغاز کیا، اس شمر کمینے نے نہ چھوٹا دیکھا، نہ بڑا، نہ بزرگ، اس شمر کمینے نے سب پر اپنے ظلم کو جاری رکھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ شمر کمینے نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور کربلا سے لے کر شام تک اس سارے سفر میں یہ شمر کمینہ بہانے ڈھونڈتا رہا کہ کہیں کوئی بہانہ ملے اور یہ جناب سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی کمر مبارک پر ظلم کرے اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کرے۔ اور میں قربان جاؤں میرے مولا، اس وقت کربلا معلیٰ میں مولا حسین بادشاہ کے حرم مطہر میں اس وقت جناب قمر بنی ہاشم مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام اور یہ جوانان بنی ہاشم یہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پر ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر یہ یزیدی جب حملہ کریں گے تو آپ دیکھنا کہ کس طرح جوانان بنی ہاشم نے اکٹھے ہو کر ان ظالموں کا مقابلہ کیا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جوانان بنی ہاشم کہ جن میں مولا عباس ہیں، جن میں مولا عباس کے بھائی ہیں، جن میں آل عقیل ہیں،
اور جن میں جناب علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی اولاد ہے۔ اور یہ دیکھیے کس طرح ان یزیدیوں نے حملہ کیا اور جوانان بنی ہاشم نے مولا حسین بادشاہ کا دفاع کیا، کس طرح سیسا پلائی دیوار بنے۔ یہ در حقیقت آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ کربلا ہوئی ہے نا، یہ جوانان بنی ہاشم یہ طاقت رکھتے تھے کہ اس جنگ کی بازی کو پلٹ دیتے۔ یہ اس منظر کو ظاہر کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، تو یہ مشکل تھا کربلا والوں کے اوپر کہ وہ جنگ کو جیت لیتے۔ در حقیقت جنگ تو جیتی ہے لیکن بازی بھی پلٹ سکتی تھی۔ یہ سارے کے سارے یزیدی فی النار ہو سکتے تھے، یہ سارے کے سارے یزیدی اور کوفی فی النار ہو سکتے تھے، لیکن خدا کی رضا اسی میں تھی، خدا کی مرضی اسی میں تھی، خدا کا امر اسی میں تھا، خدا کا حکم اسی میں تھا۔ خدا نے یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، ارجعی آجا، لوٹا، الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ تو اس سے راضی ہوا، تو بھی اللہ سے راضی ہو جا اور لوٹا، واپس آ جا۔ مولا حسین بادشاہ جب جنگ کر رہے تھے نا، تو جناب سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے صدا دی، اے بیٹا میں تمہارا سجدہ دیکھنے آئی ہوں، میں تمہاری جنگ دیکھنے نہیں آئی۔ یہ بھی رضا الہی تھی، یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ مولا حسین بادشاہ زخموں سے چور، مولا حسین بادشاہ کے جسم پر کوئی جگہ خالی نہ تھی کہ جس میں تیر، تلوار، نیزہ، بھالا، گرم ریت کے زخم نہ ہو، کہ جو کہ ان کوفیوں نے مولا حسین بادشاہ پر برسائے، مولا حسین بادشاہ پر ظلموں کی انتہا کر دی۔ او میں قربان جاؤں، ابھی یہاں پر یزیدی اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پر ابھی شمر کمینہ آئے گا، شمر ذل جوشن آئے گا، جو کہ جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کرے گا اور جناب علی اصغر پر ظلم کرے گا۔ وہ مناظر بھی آپ کو دکھانے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا معلیٰ میں قافلہ حسینی ہے اور وہ یتیم بچے ہیں جن کو بٹھا دیا گیا ہے، اور جوانان بنی ہاشم ہیں کہ جو کہ مولا حسین بادشاہ کی حفاظت میں ایک سیسا پلائی دیوار بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہ مولا حسین بادشاہ کے روضہ اطہر میں اس وقت یہ مناظر ہیں۔ یہ جو آپ سامنے سرخ داڑھی والا آدمی دیکھ رہے ہیں، یہ شمر کمینہ، یہ شمر بنایا گیا ہے، اور اس آدمی کے ہاتھ میں خنجر دیکھیے، کتنا ظالم خنجر ہے کہ جو کہ کربلا معلیٰ میں چلایا گیا۔ اس خنجر سے بھی وار کیا گیا، تلواروں سے بھی وار کیے گئے۔ ابھی یہاں پر نوحہ خوانی بھی کی جا رہی ہے، ماتم داری بھی کی جا رہی ہے۔ جو زائرین یہاں پر موجود ہیں وہ گریہ وزاری کر رہے ہیں، مولا حسین بادشاہ کی مصیبت کو یاد کر رہے ہیں، جناب علی اصغر علیہم السلام کے مصائب کو یاد کر رہے ہیں۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کی عزتوں اور عظمتوں پر ہماری لاکھوں جانیں قربان۔ اے ہمارے مولا و آقا، ہمارے سلام قبول فرمائیے۔ سب مل کر مولا حسین بادشاہ کو جناب علی اصغر علیہم السلام کی شہادت کا پرسہ دیجیے۔ سب مل کر مولا حسین بادشاہ کو کہیے، اے مولا آپ کے علی اصغر کے بڑے ارمان ہیں، اے مولا آپ کے علی اصغر کے بڑے ارمان ہیں۔ آئیے مصائب جناب علی اصغر سنتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے، راوی کہتا ہے کہ
کہ میدان کربلا میں سناٹا چھا گیا۔ مولا امام حسین علیہ السلام جب دونوں ہاتھوں پر جناب علی اصغر کو بلند کیا اور ان یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا مجھ پر رحم نہیں کرتے نہ کرو، اس معصوم بچے پر تو رحم کرو، اس معصوم بچے کو تو پانی پلا دو۔ روایت میں ملتا ہے کہ مولا نے اپنے دونوں ہاتھوں پر علی اصغر کو اٹھایا، اس طرح کہ نہ نیزہ تھا نہ تلوار، صرف پیاس کا پیغام تھا۔ میدان کربلا میں سناٹا کب چھایا کہ جب ان ملعونوں نے، جب شمر ذل جوشن نے یہ کہا اے حسین پیاس تجھے لگی ہے اور بہانہ علی اصغر کا کر رہا ہے، بہانہ اس چھوٹے بچے کا بنا رہا ہے۔ اس وقت مولا حسین بادشاہ کو جلال آیا، جناب علی اصغر کی طرف اشارہ کیا، کہا اے بیٹے اب بولنا پڑے گا، اے بیٹے اب بول کے ان کو بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب علی اصغر نے ننھے ننھے لب کھولے اور کہا اے یزیدیو انا عطشانا، او میں پیاسا ہوں اور مجھے ایک گھونٹ پانی دو۔ اور یہی شمر کمینہ عمر ابن سعد اور ان ملعونوں نے کہا اے حرملہ جلدی کر، اس بچے کی کلام کو کاٹ دے، اس بچے کی زبان کو بند کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فوج میں کھلبلی مچ جائے، ہماری فوج مولا حسین کے حق میں چلی جائے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمر کمینہ ہے اور اس کے ہاتھ پر ننھا علی اصغر، یہ در حقیقت اس واقعے کی یاد ہے، یہ در حقیقت اس منظر کی یاد ہے کہ جب حرملہ نے تیر چلایا جو کہ جناب علی اصغر کے گلے میں پیوست ہوا۔ یہ وہ منظر دکھا رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جناب علی اصغر پر ظلم کیا۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، آپ کے علی اصغر کے بڑے ارمان ہیں، ایسا تیر چلا جو نہ صرف جناب علی اصغر کے حلق کے آر پار ہوا بلکہ مولا حسین بادشاہ کے بازوؤں کو بھی زخمی کیا۔ اور امام نے کیسے تیر کو نکالا یہ نہیں پڑھ سکتا، اور جب تیر کو نکالا اور خون کو آسمان کی جانب پھینکنا چاہا، آسمان کی جانب سے آواز آئی ہوگی میری جانب نہ پھینکنا بارش نہیں برسے گی، زمین پر پھینکنا چاہا، زمین نے کہا ہوگا انگوری نہیں نکلے گی۔ روایت میں ملتا ہے اپنی داڑھی پر خون ملا اور کہا اے اللہ اور تو گواہ رہنا اس قوم نے میرے 6 ماہ کے بچے کو بھی نہ بخشا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ او میں قربان جاؤں میرے مولا، ویڈیو انشاءاللہ مومنین کرام لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ یہ مناظر دوسرے مومنین تک بھی پہنچ سکیں اور وہ بھی گریہ کر سکیں۔